میں ہوں نمرہ اکرم اور آج موجود ہوں سیز پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لشاری صاحب کے ساتھ، جن کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کلیم اللہ لشاری نے سندھ کلچر ہیریٹیج خصوصاً مکھلی گریو یارڈ، بلوچ گریو یارڈ، موئنجو داڑو اور مزید بلوچستان کی میں اہم خدمات حاضر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ 2019 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سر کو ستارہ امتیاز بھی نوازا گیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہسٹری کے میدان میں کیسا قدم رکھا اور زندگی کے تجربات اور میں کیا ہرڈلز آپ کو آئیں؟ دیکھیے، زندگی تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ شروع ہو جاتی ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو آپ کا جنم ہو جاتا ہے اور پھر آپ اپنی زندگی اسی ماحول میں شروع کرتے ہیں جو آپ کو ملتا ہے۔ لاڑکانہ میں پیدائش ہوئی، تعلیم بنیادی لاڑکانہ میں ہوئی، اس کے بعد پھر موقع ملا باہر شہر سے باہر جانے کا۔ انجینئرنگ کالج جامشورو میں پڑھائی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر مختلف چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ تو زندگی تو یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے آپ کو سرکاری ملازمت میں پایا۔ جب سرکاری ملازمت شروع ہو گئی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کام تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے علم کو بڑھانا چاہیے۔ تو نوکری کے وقت ہم گریجویٹ تھے صرف، اس کے بعد پھر ہم نے ماسٹرز بھی کی، تو پی ایچ ڈی بھی کی، اس کے بعد پوسٹ ڈاک بھی کیا، ایک بھی کیا، دوسری مرتبہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی۔ تو یہ اس طرح سے سفر ہمارا علم کے ساتھ بھی شروع ہو گیا۔ تو ویسے زندگی کا سفر تو چلتا رہا تھا، علم کے میدان میں بھی جو شوق تھا، جستجو تھی، اس نے ہمیں تعلیم کے ساتھ جوڑے رکھا۔ سر، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سیز پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب وجود میں آیا، کب بنایا گیا؟ سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی شروع میں 1999 میں شروع ہوئی۔ اس سوسائٹی نے اپنا پہلا قدم جو رکھا وہ تھا ایکسپیڈیشن انڈس کے ساتھ۔ ایکسپیڈیشن انڈس کی بنیاد یہ ہے کہ 2 ربڑ کی کشتیوں میں چند لوگ مہمجو نکلتے ہیں اور وہ پورا پہاڑوں سے نیچے بہتے بہتے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہوئے مشکل تر بہاؤ سے نکل کر پھر میدانوں میں آ جاتے ہیں، میدانوں سے سمندر تک پہنچتے ہیں۔ یہ تقریباً پورے مہینے کا معاملہ تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم نے اس ایکسپیڈیشن کو ہیریٹیج کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم نے کہا کہ یہ ایکسپیڈیشن اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھر میں جو ثقافتی ورثہ ہے، ان کی جو نشانیاں رہتی ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو قلم بند بھی کیا جائے اور فوٹوگرافی بھی کی جائے، ویڈیو بھی بنائے جائیں۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ پاکستان بھر میں عوام کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا ورثہ اتنا اہم ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی جان جوخم میں ڈالی ہوئی ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے آپ کے پورے پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور دیکھیے یہ آپ کے اطراف میں ہیں، اور آپ ان پہ توجہ دیں اور ان سے متعلق آپ جو ہے خود بھی جانیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایم ڈی تھے اسلم اظہر صاحب، ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے پیش نظر یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ کو پوری کوریج دیں گے تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پاکستانیوں کے ذہن تک پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دریا میں تو جب کشتی بہتی ہے تو ہر جگہ شہر نہیں ہوتے نا، بہت جنگل ہوتے ہیں، کہیں پر ویران نہ ہوتا ہے تو کہیں پہ جو ہے وہ آپ دریا کے بیچ میں ہی کسی ٹاپو پہ رات کے لیے خیمے لگا دیتے ہیں۔
لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جو بھی قریب تر مقام ہو وہاں جو بھی پریس کلب ہوگا ہم وہاں ٹیم ہماری پہنچ جائے گی, وہ آپ سے انٹرویو کرے گی. تو روز کی بنیاد پہ یہ انٹرویو ہوتا تھا اور روز کی بنیاد پر یہ انٹرویو 9 بجے کی خبروں میں ہی نشر ہوتا تھا. تو اس سے ہوا یہ کہ پورے پاکستان بھر کو پتہ چل گیا کہ جناب قدیم آثاروں کے لیے کوئی مہم جو نکلے ہوئے ہیں اور ہمارے پیغامات ان تک پہنچتے گئے. اسی طرح ورثے کی ہیریٹیج کے متعلق جو لوگوں کے ذہن میں ایک جستجو اور شوق پیدا ہوا, وہی ہماری ایکسپیڈیشن کا مقصد تھا. اس کے نتیجے میں ہماری سیس بھی سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی وجود میں آ گئی. اس وقت سے یہ سوسائٹی کام کر رہی ہے. صحیح. سر, سیز کی بنیاد آپ نے رکھی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو وجود میں آئے یا قدم رکھے اس میدان میں, تو مطلب کیا محسوس کر کے آپ نے یہ آرگنائزیشن بنائی؟ جی, جیسے میں نے بتایا کہ ہم خیال دوست جو ساتھی تھے, ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ورثے کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ جتنا بھی انتظام کرتی ہے وہ قطعاً سفیشینٹ نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے تئیں کام کریں. اگر آپ پریزرویشن کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ورثے کے بچاؤ کا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں, سروے میں لے آئیں, اس کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ قابو میں کر لیں. جب آپ کے پاس معلومات آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اسی معلومات کو دوسروں تک پہنچائیں. اس کے نتیجے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہ ایسی ہے جس پہ پرائرٹی جس کی بہت بنتی ہے, جس کو زیادہ خطرہ ہے, جو تباہی کے دہانے پہ ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں. سرکار کی توجہ کھینچتے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ وسائل پیدا کرتے ہیں, یا آپ پھر انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں اپنا پروپوزل ڈالتے ہیں اور وہاں سے آپ کو مدد مل جاتی ہے. تو اس طرح سے پھر ورثے کے بچاؤ کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم کا ہونا ضروری تھا. تو جس کی وجہ سے ہم نے اس گروپ کو, جو ہم خیال دوست تھے, اس کو ہم نے یہ نام دے دیا سیز. اس گروپ نے ماشاءاللہ اتنے سالوں میں خاصا کام کیا ہے. اس گروپ کے جتنے ممبرز ہیں وہ اس وقت بھی پاکستان میں جانے پہچانے نام ہیں اور ہیریٹیج کے میدان میں ان کی خدمات سراہی جا رہی ہیں. آج کے دور میں کلچر ہیریٹیج کی کیا اہمیت ہے؟ جناب دیکھیے, یہ آپ کی شناخت سے متعلق چیز ہے, کیونکہ یہ آپ کا ورثہ ہے, آپ کی لیگیسی ہے, آپ کے بزرگوں کے کارنامے ہیں. تو ان کو محفوظ رکھنے سے آپ نہ صرف اپنی نیکی کو بچاتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, بلکہ آپ تاریخ کے اس حصے کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں جس دور سے متعلق وہ چیزیں ہوتی ہیں. ثقافتی ورثے میں ہمیں 2 اقسام ملتی ہیں. ایک قسم تو ہے وہ فزیکل ہیریٹیج ہے, یعنی وہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے آثار آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کے تجربے, آپ کا وہ انٹینجیبل کلچر جو ویسے تو نظر نہیں آتا لیکن آپ کی شاعری میں, آپ کی کہانیوں میں, آپ کے قصوں میں, آپ کے ویلیو سسٹم میں چلتا ہے. تو وہ اقدار جو ہیں جن پر آپ بجا طور پر افتخار محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک مدد بنتی ہے, سہارا بنتا ہے. آگے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے جس پر آپ اپنا سارا بوجھ رکھتے ہوئے آگے کی طرف اپنی زندگی کا سفر گزارتے ہیں. صحیح. سر, جس طرح ابھی ماضی میں کلائمیٹ چینج ہوا, فلڈ کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا بلوچستان میں, خصوصاً موئنجو داڑو میں, تو سر اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے یا اس کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ دنوں بات بھی کی تھی. 2-3 ایسے فورم ہوئے جہاں پر اس پہ سوچا بھی گیا, اس پر بحث ہوئی, اس کے لیے مسائل پہ
جو ہے اس کے حل کے لیے بھی لوگوں نے ورکشاپس بھی کی، اور خصوصاً موہنجو دڑو اور مکلی، کیونکہ اس وقت سندھ میں 2 ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی دنیا کا مشترکہ ورثہ۔ اس ورثے میں ہوا یہ کہ بارشوں نے جو کہ مسلسل چلتی رہیں، اور 20 دن کے قلیل عرصے میں اتنی بارش ہو گئی جو آپ 3 سال میں بھی اگر اکٹھی کر لیں تو وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ وہاں سائٹ کو مینٹین کر رہے تھے وہ بھی پورے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کیوں کہ آج تک جو صدیوں سے جس قسم کا آپ کا علاقہ ہے وہاں پر پانی کا اتنا بوجھ کبھی نہیں پڑا تھا، لہٰذا اس زمین کی حیت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے پانی ایک دم سے نکالا جا سکتا، اور جبکہ مسلسل پانی آتا جا رہا تھا اور ہر طرف آ رہا تھا، ان کے چاروں طرف بھی پانی تھا۔ تو ایسے میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹریٹجی سوچی گئی، بنائی گئی۔ تو ہم نے بہت اچھی ریکمنڈیشنز جو ہیں فرم اپ کر کے ان اداروں کو دے دی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اب امید ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے دوبارہ سے، اور جو کہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو کم از کم ان کے پاس ایک حل موجود ہوگا جس سے نقصان کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ سر، موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے کیا مستقبل ہے کلچرل ہیریٹیج کا؟ جناب آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ابھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے جو ثقافتی ورثے کے میدان میں کہ آپ اس کو مکمل طور پہ ڈاکیومنٹ کر لیں، اس کی وہ ساری صورت آپ کے پاس آ جائے بعین ہی، جو بال برابر بھی فرق نہ ہو، یہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو جائے 3D، آپ اس کو اس لیول تک لے جائیں تاکہ کبھی اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کو ری بلڈ کر سکتے ہوں اسی اسکیل پہ اور بالکل اسی انداز میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ جو اینشنٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی تحقیق سے، تفتیش سے، انکوائری سے اس حد تک ڈیپ اسٹڈی کر لیں کہ آپ کو اس اینٹ، پتھر، بجری، سیمنٹ، چونے کا ایک پورا ریشو پتہ چل جائے کہ آپ کے یہ پرانے آثار کس کس مقدار اور حساب سے بنے تھے اور کس ٹیکنالوجی کے تحت بلڈ کیے گئے تھے، تو تاکہ آپ جب دوبارہ اس کو کسی بھی حصے کو دوبارہ آپ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ ضائع شدہ حصہ اس کی اصل حقیقی صورت میں ہی بن کے آپ کے سامنے محفوظ ہو جائے، تاکہ جو آنے والی نسل ہے اس کو دیکھ پائے اور اس ایکسپیرینس سے وہ اپنے آپ کو آگے کی طرف لے جانے کی پوزیشن میں ہو۔ سر، یونیسکو کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، یونیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس اپنے تو کوئی فنڈ نہیں ہوتے، اس کے ممبر ممالک جو ہیں وہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اس سے یونیسکو ایز اے باڈی کام کرتی ہے۔ وہ ادارہ موجود ہے، وہ 3 چیزیں کرتا ہے، وہ آپ کو منظم رکھتا ہے، وہ آپ کے آثار قدیمہ کی مانیٹرنگ کرتا ہے، مانیٹرنگ کے لیے وہ ایک ضابطہ دیتا ہے کہ جناب آپ یہ چیزیں دیکھیں، یہ انڈیکیٹرز دیکھیں، اور اگر کہیں ان کو نظر آتا ہے کہ ان انڈیکیٹرز سے یا اس ویلیو سسٹم سے کم پہ دیکھ بھال ہو رہی ہے تو وہ پھر اپنے انسپیکشن کے مشن بھیجتا ہے، اور اس سے وہ ٹیکنیکل مشورے جو ہے وہ ممبر اسٹیٹس کو پہنچاتا ہے کہ جناب دیکھیے آپ نے یہاں غلطی کی ہے، اس طرح کی غلطی سے اتنا نقصان پہنچ گیا ہے، آپ اس سے پرہیز کریں، اور اب یہ چیزیں آپ اقدامات کے طور پہ اٹھائیں۔ تو اس مرتبہ بھی یونیسکو کی طرف سے موہنجو دڑو میں بھی انسپیکشن ہوئی تھی، مانیٹرنگ مشن آیا، اس مانیٹرنگ مشن نے بیٹھ کے اچھی طرح سے چیزوں کا
مشاہدہ کیا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ عین اس وقت جب افتاد پڑ رہی تھی، بارش برس رہی تھی، تو کیا ایشوز فیس کر رہے تھے وہ جو منتظمین تھے، وہ جو سنبھالنے والے لوگ تھے، وہ جو کسٹوڈین تھے. تو اس سے پھر انہوں نے ایک ورکشاپ کر کے وہیں پہ موجود عملے کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسے حالات میں آپ کیا فنکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ آدمی سیکھتا ہے ماضی کے تجربوں سے اور پھر سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے. تو یونیسکو اس معاملے میں بہت مددگار ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ضابطہ دینا ہوتا ہے اور اس منصب پر لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے جس پہ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کی پرفارمنس ہوگی. صحیح. سر آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی، اس کے بعد اجازت چاہوں گی کہ ٹیورزم کو ہم پاکستان میں کیسے فروغ دیں تاکہ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور حکومتوں کی دنیا بھر میں یہی خواہش ہے کہ ان کے ہاں ٹورزم پروموٹ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹورزم کی کنٹریبیوشن ہے بہت سے ممالک کی جی ڈی پی میں، اور ٹورزم کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں اپنے اقتصادی معاملات میں بہتری کی طرف گامزن ہیں. اور جن ممالک میں ٹورزم تھا زیادہ، اور یہ ابھی جو پچھلے دنوں کووڈ آیا اور اس کی وجہ سے ٹورزم بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا، تو ان کی اکانومی آپ نے دیکھا کہ تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچ چلی ہے. تو اس وقت جو گلوبل ڈپریشن ہوا ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک میجر کردار ٹورزم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. تو ٹورزم اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت اس چیز سے بھی ثابت ہوتی ہے. ہم اپنے ملک میں کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کے لیے 3-4 چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. نمبر 1، ہم اپنے ملک میں جو وزٹر فیسلٹیز ہیں، وزٹرز کی فیسلٹی میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ آپ ان کی ایکوموڈیشن چاہیں گے، کیونکہ جو پردیسی آئے گا کہیں نہ کہیں ٹھہرے گا. دوسرا اس کی لوکوموشن، کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن، آپ کے پاس ڈیولپڈ سورسز آف انفارمیشن ہوں، تاکہ جو آدمی کو نہیں بھی پتا ہے تو اس کو آپ نے 10 جگہیں بتا دیں کہ جناب ہمارے ہاں تو اسٹوپاز ہیں، ادھر 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 اسٹوپاز ہیں. کیسے جا سکتے ہیں؟ اب انفارمیشن کہ بھائی اس راستے سے جا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ جب 3 چیزوں میں ہم امپرومنٹ لائیں گے تو آسان ہو جاتا ہے. پہلے ہمارا اپنا دیسی بندہ، اس کے ذہن میں اور علم میں یہ چیز آ جائے کہ ہمارے پاس کتنی سائٹس ہیں، کتنا کلچرل رچنس ہے، کتنا ہمارے پاس جو ہیں وہ مختلف ثقافتوں کے رنگ ہیں، اور ان کو کس طرح سے لوگ مناتے ہیں، آپ کے تہوار کون سے ہوتے ہیں. تو دس انفارمیشن جو ہے، جو فزیکل فیچرز سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی شاعری اور شاعروں کے دیس میں اور فنکاروں کے پاس اور ان کے محلے میں آپ کو جب لے جا سکتی ہے، تو پھر دیکھیے کہ آپ کا ٹورزم بڑھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم نے کر لیں تو ٹورزم آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کووڈ سے پہلے ہمارے ہوٹلوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ 100% کیپیسٹی سے زیادہ آکوپنسی رہی ان کی. اس کا مطلب ہے کہ بوجھ زیادہ تھا، لوگوں کو ہوٹل کے کمرے نہیں مل رہے تھے. تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹورزم تو بڑھ سکتا ہے، لیکن جب آپ کو کمرہ ہی نہیں ملے گا تو آپ تو پروگرام پوسٹ پون کر کے بیٹھ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بس سروس ہی نہیں مل رہی تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اس پہ انتظار کریں گے کہ چلیے پھر کسی دن دوست کی گاڑی پکڑیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب وہ بھی آپ کی ٹرپ مس ہو گئی. تو اس طرح کتنے لوگوں کی ٹرپیں مس ہوتی ہوں گی. تو ایک تو ٹرانسپورٹیشن اور ایک اکوموڈیشن اور ایک انفارمیشن، کتنی آسان چیزیں ہیں، کر لیں ٹورزم بڑھ جائے گا. صحیح.
سر بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ, بڑا مزہ آیا اس گفتگو میں, بڑی نالج ملی, اور آپ ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ ہیں. آپ کی خدمات کا بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت دینے کا مجھے بہت بہت شکریہ.